پیش کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا ہے، اور وہ غلط اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پورا پروپیگنڈا سیل بیٹھا ہوا ہے، وہ ساری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ثابت کریں کہ عمران خان نے کچھ کہا تھا تو کچھ اور ہو گیا۔ میں نے جو سائفر ہے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں رکھا ہوا ہے، پارلیمنٹ میں رکھا ہے، صدر نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوایا ہے، کیبنٹ کے اندر رکھا ہے۔ جو اسد مجید جو ایمبیسڈر تھے واشنگٹن میں، جس کی ڈونلڈ لو سے بات ہوئی، انہوں نے شہباز شریف کے دور میں نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں بیٹھ کے کہا سائفر کا کہ بالکل وہ جو میں کہہ رہا تھا وہ باتیں ڈونلڈ لو نے صحیح دھمکیاں دی اس کو کہ عمران خان کو ہٹاؤ۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ اس دوسری سیکورٹی کاؤنسل جو بیٹھی تھی شہباز شریف کے نیچے، اس نے بھی تائید کی ہے کہ ہاں انہوں نے غلط کیا ہے، انہوں نے مداخلت کی ہے۔ تو اس میں ایشو کیا رہ گیا؟ آگے بات اب جب کر رہے ہیں کہ ہم نے آگے چلنا ہے، تو آگے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں۔ میں تو ہمیشہ چاہتا ہوں، کیونکہ جتنے ہمارے دنیا میں اچھے تعلقات ہوں گے اور دشمنیاں کم ہوں گی، ہم تجارت کریں گے اور ملک میں خوشحالی آئے گی۔ تو مقصد تو یہ ہے۔ تو یہ میں ابھی نہیں، میں 26 سال سے یہی بات کہہ رہا ہوں۔ مجھے صرف پھر سے افسوس ہے کہ ہماری صحافت ادھر پہنچ گئی ہے، یعنی اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ باہر کے صحافیوں کو کہنا پڑا کہ ہمیں غلط طرح پیش کیا جا رہا ہے ہمارا انٹرویو۔ فلو میں جو میں میری جو تحریک 26 سال پہلے میں نے شروع کی تھی، انصاف کی تحریک، یہ قانون کی بالادستی کی تحریک ہے، انصاف کی تحریک ہے۔ اور یہ اس لیے نہیں، لوگ میرے سے کہتے جی آپ کا معاشی ایجنڈا کیا ہے، آپ ملک میں خوشحالی کیسے لے کے آئیں گے؟ اگر ملک میں خوشحالی لے کے آنی ہے تو یہاں انصاف قائم کرنا پڑے گا۔ جب تک اس ملک پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، یا خوشحالی نہیں آنے لگی۔ جو بھی کوئی ہمارے ماضی میں جھوٹ بولتا رہا ہے کہ میں ایشین ٹائیگر بنا دوں گا یا میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا، یہ نہیں بن سکتی جب تک انصاف نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا، خوشحالی بعد میں آئی۔ آج اگر آپ ایک دیکھیں انصاف کا انڈیکس یا رول آف لا کا انڈیکس یا قانون کی حکمرانی کا انڈیکس دنیا میں چھپا ہوا ہے کہ کون سے ملکوں کے اندر انصاف زیادہ اور کدھر کم ہے، تو دنیا کے اندر ملکوں کی ریٹنگ کی ہوئی ہے کہ نمبر 1 ملک کون سا ہے، نمبر 2 کون سا ہے، 3۔ تو جو سارے دنیا کے اوپر کے 10 15 ملک ہیں، سب خوشحال ترین ملک ہیں۔ ان میں ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، ناروے ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، برطانیہ ہے۔ جو بھی ملک کے اندر دنیا میں خوشحال ملک ہیں، جرمنی ہے، ان ساروں کے اندر انصاف اوپر ہے، قانون کی حکمرانی ہے وہاں، رول آف لا ہے وہاں۔ تو سوچیں کہ پاکستان کدھر ہے رول آف لا انڈیکس میں؟ ہم دنیا کے اندر 129 نمبر پہ ہیں، 129 نمبر پہ پاکستان ہے انصاف کے انڈیکس کے اوپر۔ وہ ملک جو بنا تھا اسلام کے نام پہ، اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی عدل اور انصاف پہ، تو آج ہم دنیا میں اس نمبر پہ ہیں۔ تو پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ خوشحالی آئے گی؟ خوشحالی تو آ ہی نہیں سکتی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ شیر شاہ سوری، اور میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کیونکہ وہ بہت بڑا اس ہندوستان کا جو عظیم ترین سلطان سربراہ رہا ہے، وہ شیر شاہ سوری تھا۔ شیر شاہ سوری اوپر ابھرا کیسے؟ اس کی باپ کی جاگیر تھی، اس نے بہار کے اندر جو باپ کی جاگیر تھی اس کے اندر سب سے پہلے بڑے بڑے ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا۔ سارے جو قانون توڑنے والے طاقتور تھے ان کو اس نے مقابلہ کر کے یا وہ باہر بھاگ گئے اور یا قانون کے نیچے لے آیا۔ جب اس نے انصاف قائم کر دیا تو جو ارد گرد جاگیروں کے لوگ تھے، جو اور علاقے کے لوگ تھے، سارے بڑے بڑے تاجر اس کی جاگیر میں آ گئے، وہاں خوشحالی آ گئی، اور ساروں کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ سب سے اس کی جاگیر خوشحال تھی اور بہترین چل رہی تھی، کیونکہ انصاف تھا۔ پاکستان کے اندر ہمارا یہ جو سٹرگل ہے، جو آج ہمارے پارلیمنٹیرینز، سینیٹرز جو آج سپریم کورٹ سے پٹیشن کر رہے ہیں،
یہ ہماری تحریک انصاف کی ہے. ہم اس ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, اور قانون کی حکمرانی خوشحالی نہیں لے کے آئے گی, وہ لوگوں کو آزاد بھی کرے گا. جو ہم حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں کہ اگر ملک کے ایکس پرائم منسٹر, سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی کا سربراہ, اگر میں اپنی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروا سکتا, میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے, مجھے پتا کس نے کیا ہے, تحقیقات میں ہو سکتا ہے ثابت ہو کہ وہ نہیں ہے لوگ, لیکن یہ تو میرا حق ہے. آئین مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں ان کی نشاندہی کروں اور ان کی انویسٹیگیشن کرواؤں. میں اپنی ایف آئی آر نہیں درج کروا سکا. پولیس بھی ہماری, پھر سے پنجاب ہمارے نیچے ہے, لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی, طاقتور حلقوں کی بات سنی اور نہیں ہماری ایف آئی آر درج کروائی. تو بات یہ ہے کہ اگر میرے سے یہ ہو سکتا ہے, اب سوچے سارے پاکستان کے اندر عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. دیہات کچہری میں کام کرواؤں گا اس لیے مجھے ووٹ دو, وہاں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے. انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے. کیوں نہیں ہے یہ ان سارے ملکوں میں, برطانیہ میں, یورپ میں, یہاں قبضہ گروپ کیوں نہیں ہے؟ ادھر کیوں نہیں قبضہ گروپ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں؟ کیونکہ انصاف ہے. ان کی عدالتیں کمزور کو حقوق دیتی ہیں, کمزور کے پاس طاقت ہے, کیونکہ عدالتیں ان کو قانون کے مطابق انصاف دیتی ہیں, اس لیے ان کی زمین پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں آج پاکستانی, 1 کروڑ پاکستانی ہے بیرون ملک, یہ ان کے پاس جتنا ان کا سالانہ آمدنی ہے وہ تقریباً ہمارے 22 کروڑ کے برابر ہے. ان کی جو باہر پیسہ کماتے ہیں یہ تقریباً ہمارے جتنی ہے, 1 کروڑ پاکستانیوں کی. اگر یہ سوچیں کہ یہ سرمایہ کاری پاکستان میں شروع کر دیں تو پاکستان میں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوگی آئی ایم ایف کی یا یہ کسی اور لوگوں کے پاس قرضے مانگنے کے لیے. اگر وہ صرف سرمایہ کاری پاکستان میں کر دے تو ہمارا ملک تو خوشحال ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے؟ ان سے پوچھیں. ان کو مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ پاکستان میں پلاٹ بھی خریدتے ہیں نا, تو پلاٹ کے اوپر بھی قبضہ ہو جاتا ہے. ان کو یہی نہیں ہوتا کہ سب سے آسان چیز ہے پیسے کمائے میں پلاٹ لے لوں. جب پلاٹ بھی ان کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں اور عدالتوں میں جا کے پھنس جاتے ہیں, انصاف نہیں ملتا, تو وہ سرمایہ کاری کون کرے گا؟ وہ جا کے دبئی میں چلے جاتے ہیں, ملیشیا میں چلے جاتے ہیں, اور ملکوں میں سرمایہ کاری کر. پاکستان میں نہیں آ رہی, آتی ہے. لیکن اگر یہ ہم اپنے ملک میں اپنا انصاف کا نظام ٹھیک کر دیں, ان کو اعتماد ہو جائے ہمارے انصاف کے نظام میں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنا پیسہ وہاں سے آ سکتا ہے ہمیں کوئی بیکاریوں کی طرح دنیا میں نہیں جانا پڑے گا. لہذا پھر سے میں کہتا ہوں, 26 سال پہلے جب میں نے اپنی انصاف کی تحریک شروع کی تھی تو میں نے ایک چیز نشاندہی کی تھی کہ ہمارا مسئلہ ہی ایک ہے, یا انصاف نہیں ہے. کیونکہ میں نے تو ساری دنیا دیکھی ہوئی تھی, مجھے تو پتہ ہے خوشحالی کیوں آئی ہے وہاں. میں پاکستانیوں سے جو باہر رہتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, میرا تو ان سے ملنا جلنا تھا, تو مجھے تو پتا تھا کہ وہ کیوں بیچارے آنا چاہتے ہیں پاکستان. وہ بیچارے پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ کیوں نہیں آ سکتے؟ کیونکہ ان کو یہاں اعتماد نہیں ہے. ایک انگریزی کا لفظ ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ. ان کو اعتماد نہیں ہے کہ ہمارا جو کانٹریکٹ آنر ہوں گے یا نہیں ہوں گے, تو وہ پیسہ نہیں لگاتے ہیں. سرمایہ کار ہمیشہ بزدل ہوتا ہے, کیونکہ سرمایہ کار نے اپنا پیسہ کمایا ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے ادھر پیسہ لگائے جدھر اس کی آمدنی ہوگی. تو جب اس کو یہ خوف ہو جائے کہ میں اگر یہاں انویسٹ کروں گا تو یہ پیسہ میرا پھنس جائے گا, وہ کبھی پیسہ نہیں لگائے گا. وہ جتنا مرضی پاکستان سے پیار کرتا ہو, جتنا مرضی درد رکھتا ہو پاکستان سے, وہ سیلاب کے لیے ہم نے مانگے, اربوں روپے گھنٹوں میں اکٹھے ہو گئے, لوگوں نے پیسے دیے, لیکن سرمایہ کاری نہیں کرتے. تو لہذا یہ جو ہماری تحریک ہے, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو ہماری حقیقی آزادی کی تحریک ہے, یہ دراصل انصاف کی تحریک ہے, اور یہ شروع ہوتی ہے جب ہماری عدالتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. ایک لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں ہم کمزور ہیں اور ہمارا طاقتور کے سامنے آمنا سامنا ہو گیا, تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری عدالتیں ہمارے ساتھ کھڑی ہوں. میں وہ
विंस्टन चर्चिल जो बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर था दूसरी जंग अजीम के अंदर, तो जब हिटलर की जो बिल्कुल बर्तानिया को ऊपर हमला करने यानी आने लगी थी बर्तानिया के ऊपर, वो फ्रांस के बॉर्डर पे खड़ी थी, उनके जहाज उस बमबारी कर रहे थे बर्तानिया पे, तो खौफ में लोग जब उसके पास गए और पूछा कि हम बच जाएंगे, तो चर्चिल ने कहा कि क्या अदालतें इंसाफ दे रही हैं? वो हैरान हुए कि जी अदालतों का क्या चक्कर है? उन्होंने कहा जी दे रही हैं। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा कि कोई ताकत हमें तबाह नहीं कर सकती जब तक हमारी अदालतें इंसाफ दे। ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सहाफी अरशद शरीफ को शहीद किया गया, इसके ऊपर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। कौन थे वो लोग जिन्होंने धमकियां दी, किन्होंने इसके ऊपर FIR कटवाई, क्यों मुल्क से बाहर इसको जाना पड़ा, उसके बाद क्यों आगे उधर से गया और फिर इसका कत्ल, ये जो इसको शहीद किया, कि ये तो मेरा हक है FIR का। तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर भी हमारा सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। अब मेरा जो दूसरा इशू है वो ये कि ये जो लंदन में फैसला हो रहा है, 2 अहम फैसले कर रहे हैं, क्या इलेक्शन जल्दी होगा या लेट होगा, और दूसरा फैसला है कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। तो मैं फिर से आज सारी कौम के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि ये नामुमकिन है किसी का तसव्वुर करना कि एक मफरूर, एक सजायाफ्ता आदमी मुल्क के इतने अहम फैसले करेगा। ये किसी मुहज़्ज़ब माशरे में नहीं होता। और उससे भी बड़ी बात कि जो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, क्या इससे नहीं पता कि इतना सेंसिटिव मामला जो कि आर्मी चीफ की सिलेक्शन का, ये कैसे एक मफरूर उससे कैसे कंसल्ट कर सकता है? ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है और इसके ऊपर हम अपने वकीलों से बात कर रहे हैं, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, क्योंकि ये कैसे इतनी बड़ी, इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए आर्मी चीफ की जो पोजीशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, ये कैसे उस मफरूर के सामने पास बैठ के डिस्कस कर सकता है? और दूसरी बात कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, या कब होंगे, एंड में होंगे, जल्दी होंगे। सवाल यह है कि क्या वो मफरूर, वो सजायाफ्ता आदमी जो कि चोरी के पैसे से वहां बैठा हुआ है लंदन में, क्या वो फैसला करेगा ये अहम? क्या उसको पाकिस्तान से प्यार है या उसको कोई स्टेक है पाकिस्तान में? बच्चे उसके बाहर बर्तानिया पासपोर्ट लेके बैठे हुए दोनों बेटे, उसका जो वो समधी है, जो इसहाक डार है, वो बाहर, उसके बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ, उसका बेटा बाहर बैठा हुआ है, सब भागे हुए हैं करप्शन केसेस से। क्या ये आदमी फैसला करेगा कि पाकिस्तान के लिए इलेक्शन जल्दी होने चाहिए बाद में? जिस आदमी का सिर्फ मकसद एक है, किस तरह वो पहले जो पाकिस्तान का पैसा चोरी किया, अरबों डॉलर इसने बाहर रखा हुआ है, और फिर NRO कैसे लेना है, उस पैसे को बचाना कैसे है। जिस आदमी का असल मकसद ये हो, क्या वो फैसला करेगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब होना है? सबको पता है, कोई भी माशरत के माहिरीन से आज आप पूछ लें कि जिस दलदल में पाकिस्तान गिरता जा रहा है, जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, जो माशी हालात हैं, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो इंडस्ट्री बंद हो रही है, जो हमारी रेमिटेंसेस गिर रही हैं, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, आमदनी कम हो रही है, जो हमारे किसानों का आज हाल है, हर चीज नीचे जा रही है। जब मुल्क की आमदनी कम होती जा रही है तो हमने कर्जे कैसे वापस करने हैं? किस्तें कैसे वापस करेंगे जब आमदनी कम होती जा रही है? और ये कैसे ठीक होगा? जब तक ये हुकूमत बैठी है तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब तक नहीं आती, यानी माशियत जब तक इस्तेकाम उसका हो ही नहीं सकता जब तक सियासी तौर पे इस्तेकाम ना हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो माशियत की स्टेबिलिटी होगी, वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि किसी को ही नहीं पता कि
आगे क्या होगा, हुकूमत कितनी देर चलेगी। तो वो आदमी जिसका पैसा बाहर पड़ा है, क्या वो पाकिस्तान के लिए क्या फैसला बेहतर है, अभी जल्दी इलेक्शन हो या बाद में हो, क्या वो फैसला करेगा? क्योंकि उसका तो इंटरेस्ट ये है ही नहीं। वो तो देख रहा है कि उसका पैसा बचेगा कैसे। वो सिर्फ तैनाती भी इस तरह ही करेगा, देखेगा कि उसके इंटरेस्ट कौन बचाता है। वो तो मेरिट का सोच ही नहीं रहा, कभी भी नहीं सोचा, सारी जिंदगी मेरिट का नहीं उसने सोचा। कब उसने जजेस के ऊपर या कोई भी इदारों के ऊपर जब लोग बैठे हैं, नैब है, या कभी मेरिट का नहीं सोचा, क्योंकि उसका तो है ही इतना पैसा बना लिया, अब उसे बचाएगा कैसे। लिहाजा ये मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि वो आदमी जिसका इंटरेस्ट पाकिस्तान से मिलता ही नहीं है, जो कभी सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कि क्योंकि अभी इलेक्शन होंगे तो उसको डर है कि वो हार जाएगा, तो लिहाजा वो डिले पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहा, अपने जात के लिए कर रहा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो मेरी दूसरा पॉइंट ये है कि ये भी आज सारे मुल्क को सोचना चाहिए कि एक ऐसे आदमी को क्या हमें इजाजत देनी चाहिए इतने अहम फैसलों के लिए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। और ये जो भी फैसला करेगा अपनी जात के लिए करेगा, पाकिस्तान के लिए नहीं करेगा। अब मेरी तीसरी बात, देखिए मैं 26 साल से पॉलिटिक्स में हूं। 26 साल से मैं एक चीज कह रहा हूं कि हम दोस्ती सबसे करना चाहते हैं, लेकिन गुलामी किसी की नहीं करना चाहते। अगर कश्मीर का मसला हिंदुस्तान तैयार हो जाए हल करने के लिए, हम तो हिंदुस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं। मैंने कोशिश भी की शुरू में जब मैं इक्तदार में आया, लेकिन गुलामी किसी की नहीं हम करना चाहते। मैंने आपको मेरे बयानात पढ़ लें, जब हमने अमेरिका की जंग में शामिल हुए, वॉर ऑन टेरर में, मेरे सारे आप बयानात पढ़ लें। मैं हर जगह कहता रहा कि यह हमारी जंग नहीं है, हम अपने लोगों को कुर्बान करें किसी और की जंग में। 20 साल मेरे बयान पढ़ लें, मैं एक ही चीज कहता रहा कि हमने अपने लोगों को इसलिए कुर्बान किया क्योंकि हम आजाद नहीं हैं, हमारी आजाद सोच नहीं है, हम गुलामी कर रहे हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान के लोगों के मफादात की हिफाजत नहीं करती, वो किसी और के फॉरेन पॉलिसी के मफादात के लिए अपने लोगों को कुर्बान करती है। लेकिन मैं दुश्मनी तो कभी भी किसी से नहीं चाहता। कौन अक्लमंद आदमी चाहता है कि लोगों से दुश्मनी हो? हम चीन से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम रूस से अच्छे चाहते हैं, हम अमेरिका से चाहते हैं, हम सबसे चाहते हैं। गुलामी किसी की नहीं चाहते। ये कोई मेरा इंटरव्यू 26 साल में बता दे कि मैंने इसके अलावा कोई बात की हो। हैरत मुझे यह है कि यहां एक प्रोपेगेंडा सेल बैठा हुआ है और वो वहां से बैठ के फीड करता है सहाफियों को, जो उनके पॉकेट सहाफी है, यानी इनके बगल बच्चे हैं, उनको बकायदा बताया जाता है। और वो जो भी मैं बाहर इंटरव्यू देता हूं उसमें से चीजें चुनते हैं, फिर उन चीजों को उठाते हैं और मतलब कुछ और निकाल देते हैं। यह भी आज नौबत आनी थी कि 2 सहाफी उनको ध्यान देना पड़ा कि हमारे बयानों को गलत पेश किया जा रहा है, यानी मेरे इंटरव्यू को गलत पेश किया जा रहा है, उन्होंने कहा है। और वो गलत इसलिए कर रहे हैं कि यहां पूरा प्रोपेगेंडा सेल बैठा हुआ है। वो सारी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह यह साबित करें कि इमरान खान ने कुछ कहा था तो कुछ और हो गया। मैंने जो साइफर है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रखा हुआ है, पार्लियामेंट में रखा है, सदर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया है, कैबिनेट के अंदर रखा है। जो असद मजीद जो एम्बेसडर थे वॉशिंगटन में, जिसकी डोनाल्ड लू से बात हुई, उन्होंने शहबाज शरीफ के दौर में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के कहा साइफर का कि बिल्कुल वो जो मैं कह रहा था वो बातें डोनाल्ड लू ने सही धमकियां दी उसको कि इमरान खान को हटाओ। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि उस दूसरी सिक्योरिटी काउंसिल जो बैठी थी शहबाज शरीफ के नीचे, उसने भी तायद की है कि हां इन्होंने गलत किया है, इन्होंने मुदाखलत की है। तो इसमें इशू क्या रह गया? आगे बात अब जब कर रहे हैं कि हमने आगे चलना है, तो आगे तो हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। मैं तो हमेशा चाहता हूं
دنیا میں اچھے تعلقات ہوں گے اور دشمنیاں کم ہوں گی, ہم تجارت کریں گے اور ملک میں خوشحالی آئے گی. تو مقصد تو یہ ہے. تو یہ میں ابھی نہیں, میں 26 سال سے یہی بات کہہ رہا ہوں. مجھے صرف پھر سے افسوس ہے کہ ہماری صحافت ادھر پہنچ گئی ہے, یعنی اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ باہر کے صحافیوں کو کہنا پڑا کہ ہمیں غلط طرح پیش کیا جا رہا ہے ہمارا انٹرویو. اور وہ انٹرویو بھی ویسے سن لیں اگر کسی کو, تو آج بتا دیں کہ 26 سال اور اب میں اس میں کوئی فرق ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور آخر میں آپ سب کو, اپنی قوم کو, میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت آپ نے جانے نہیں دینا. کبھی کبھی قوموں کی زندگیوں میں پھر سے کہتا ہوں ایسا وقت آ جاتا ہے, قوم اس موڑ پہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ صحیح فیصلہ کر لے بحیثیت قوم تو وہ اپنی تقدیر بدل سکتی ہے. ہم آج ادھر کھڑے ہیں کہ ہم ایک حقیقی آزادی کے سفر پہ نکلے ہوئے ہیں. یہ جو ہماری مارچ ہے یہ حقیقی آزادی کے لیے جو آتی ہے انصاف سے. عام آدمی پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کیا فائدہ ہوگا, آپ کو انصاف سے کیا فائدہ ہوگا؟ انصاف سے آپ کو حقوق ملیں گے, حقوق آپ کو آزاد کریں گے. آپ کو وہ مشکلوں جو مثلا چھوٹا کاروبار کرنے والا اس کو سارا وقت مشکل پڑی ہوتی ہے, کبھی کوئی رشوت مانگتا ہے, کبھی کوئی پیسے مانگتا ہے, اس کو ہر وقت اس کو مشکلیں پڑی ہوتی ہیں. دبئی میں نہیں ہوتی, ملیشیا میں نہیں ہوتی, برطانیہ میں نہیں ہوتی, لیکن یہاں ہوتی ہے کیونکہ قانون نہیں ہے. ہم 129 نمبر پہ انصاف کے رول آف لا کے انڈیکس میں 129 پہ ہیں پاکستان. تو جب انصاف ہی نہیں ہے لوگ آزاد نہیں ہیں, اور جب آزاد نہیں ہے خوشحالی نہیں آتی. تو خوشحالی کے راستے میں رکاوٹ ہے کہ ایک وہ قانون ہے جو طاقتور کے لیے ایک اور کمزور کے لیے دوسرا ہے. اس کے لیے قوم کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. یہ قوم جب تک اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑی ہوگی, اپنی آزادی کے لیے جدوجہد نہیں کرے گی, کوئی بھی آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. زنجیریں گرتی نہیں ہیں, توڑنی پڑتی ہیں, آزادی چھیننی پڑتی ہے, جدوجہد کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ میں جو دیکھ رہا ہوں راستے میں, جس طرح لوگوں نے کہا کہ عمران خان نہیں ہوگا تو پبلک نہیں نکلے گی, میں تو اللہ کا شکر کر رہا ہوں کہ میری قوم میں اتنا شعور ہے کہ میں انشاءاللہ پنڈی میں آپ کے ساتھ ہوں گا, کیونکہ اس سے پہلے پبلک نکلی ہوئی ہے. تو میں تو اللہ کا خاص آج شکر ادا کرتا ہوں, اور آپ سب کا کہ آپ نے جس طرح پوری آج شرکت کی ہمارے ساتھ, بنڈی بہاؤدین میں بھی اور جڑا والا میں بھی, دونوں جگہ پہ بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد.